نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ مولانا العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جب بھی محرم الحرام کا نام آتا ہے تو فوراً ذہن میں حضرت امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لازوال قربانی کی داستان ہمارے سامنے آتی ہے۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے اہل بیت اطہار کے فضائل قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں اہل بیت کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ دوستو، یہ ایک حقیقت ہے کہ جس چیز سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے آپ کو پیار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی جیسے اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت رکھتا ہے وہ اس کے اہل بیت سے بھی محبت رکھتا ہے، اس کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے بھی محبت رکھتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ نے کسی کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھنا ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ حضور پاک کے اہل بیت سے کتنی محبت رکھتا ہے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کتنی محبت رکھتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو خود ہی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے اندر کتنا عشق رسول ہے۔ دوستو، میں نے آپ کے سامنے ابتدا میں سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دوستو، اس آیت کے اندر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ محترم سامعین، اس آیت کی تفسیر کے تحت خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ اہل بیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حسنین کریمین یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب شامل ہیں۔ محترم سامعین، امام طبری اس آیت کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں کہ اے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے بری باتوں اور فحش چیزوں کو دور رکھے اور تم سے گناہوں کی میل کچیل کو صاف کر دے۔ محترم سامعین، جہاں بھی آپ دیکھیں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ اور بھی اس آیت کی تفسیر کے تحت باقی کتابوں میں بھی بہت کچھ آیا ہے، لیکن وقت مختصر ہے اس لیے میں نے صرف دو جو ہے نا آپ کے سامنے حوالے پیش کیے ہیں۔ محترم سامعین، آئیے اب دیکھتے ہیں کہ حدیث پاک سے ہمیں اہل بیت کی محبت اور عقیدت کا سبق کیسے ملتا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو کیونکہ وہ اپنی نعمت سے تمہیں روزی دیتا ہے، اور اللہ سے محبت کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کے لیے میری اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے یہ تو واضح ہو گیا کہ
ایک مسلمان کے لیے محبت کی ابتدا اہل بیت سے محبت ہے۔ مطلب یہ کہ اہل بیت کی محبت ایک مسلمان کو اپنے رب کی محبت سے سرشار فرماتی ہے۔ محترم سامعین، ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے اس شخص کے لیے ہے جس کو میرے گھرانے سے محبت ہے، یعنی میرے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ بروز قیامت حشر کے میدان میں شفاعت رسول نصیب ہو جائے۔ وہ دیکھیں پیارے آقا نے کتنا آسان ایک نسخہ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ جو بھی میری اہل بیت یعنی میرے گھرانے سے محبت رکھتا ہے، میں بروز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بھی کافی احادیث ہیں جن میں اہل بیت سے محبت و عقیدت کا اظہار ہے۔ تو یہاں چونکہ وقت مختصر ہے، اس لیے میں نے صرف 2 احادیث آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو محترم سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام، ان کی زندگی میں بھی بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں جن سے اہل بیت کی محبت و عقیدت کا درس ملتا ہے۔ میں قربان جاؤں صدیق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر پر کہ جب بھی بارگاہ رسالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر بطور احترام اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کس قدر تعلیمات دی ہیں، ہمیں کس قدر مثالیں دے کر ہمیں یہ واضح کیا ہے کہ ہمیں کس طرح اہل بیت سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آج جو حالت ہماری ہے کہ جب بھی میں دیکھ رہا تھا اس دن کہ یہ پاکستان میں تقریباً ہر سکول میں دفتروں میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام۔ تو جب بھی بچوں کو چھٹیاں ہوتی ہیں تو والدین انہیں یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا 2 چھٹیاں ہیں تو ہم ان دنوں میں فلاں جگہ پکنک پہ جائیں گے، فلاں جگہ ہم دعوت پہ جائیں گے۔ میں کہتا ہوں آپ انہیں یہ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ دن کس کے لیے ہے، اس دن کی چھٹیاں کیوں ہیں، اس دن کی اہمیت سے آپ انہیں آگاہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ انہیں ایک ایسے ایونٹ کی طرف لے جاتے ہیں کہ جہاں کہ وہ صرف اسی ایونٹ میں کھو جاتے ہیں جس مقصد کے لیے یہ چھٹیاں تھی، اور یہ جو دن تھے ان کا مقصد اور ان سے ان بچوں کو آگاہی حاصل نہیں ہوئی۔ تو آپ انہیں یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ یہ 2 دن 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ اہل بیت نے ایک لازوال قربانی میدان کربلا میں دی تھی، آپ اس کی داستانیں انہیں کیوں نہیں سناتے؟ تو میری یہ جتنے بھی میٹھے میٹھے اسلامی بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو یہ اپنی گھر میں تعلیمات دیں، انہیں اہل بیت کی محبت سکھائیں، انہیں یہ لازوال داستانیں سنائیں۔ تو ایک بار حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد بزرگ حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ یمن سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ عمدہ اور قیمتی لباس بھجوائے گیا آپ کو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ لباس انصار و مہاجرین کے درمیان تقسیم فرما دیے اور انہیں یہ کہا کہ یہ لباس سارے پہن لیں۔ تو وہ سارے جب انصار و مہاجرین نے وہ لباس پہن لیے تو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے، آپ کو سلام کرتے اور آپ کو دعائیں دیتے تھے۔ ایک دن آپ
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول اور روضہ رسول کے درمیان بیٹھے تھے، تو وہاں تو جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان دونوں شہزادوں کے جسم اطہر پر وہ عمدہ اور شاندار قیمتی کپڑے موجود نہیں ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جلال میں آئے اور کہا، مجھے اللہ کی قسم کہ جو کپڑے تم لوگوں نے پہنے ہیں یا جو کپڑے میں نے تم لوگوں کو پہنائے ہیں، مجھے ان کپڑوں کے پہننے کی ذرا بھی خوشی نہیں ہے۔ تو جتنے بھی لوگوں نے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے انصار و مہاجرین نے، تو انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، یہ کپڑے تو آپ نے خود ہمیں پہنائے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حاکم یمن کو ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا کہ جلدی سے 2 عمدہ اور قیمتی لباس بنوا کر یہاں بھجوا دیں۔ تو حاکم کے یمن نے جو ہے حکم کی تعمیل فرمائی اور انہوں نے جلد ہی 2 قیمتی لباس اور عمدہ خوبصورت لباس بنوا کے بھیج دیے۔ تو جیسے ہی وہ لباس امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، تو آپ نے وہ لباس دونوں شہزادوں کو پہنائے اور پھر خوش ہو کر فرمایا کہ مجھے اللہ کریم کی قسم، مجھے اس وقت تک یہ عمدہ لباس کسی کے پہننے کی خوشی نہیں تھی جب تک ان دونوں شہزادوں نے یہ قیمتی لباس نہیں پہنے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کس قدر اہل بیت سے محبت اور عقیدت فرماتے تھے۔ ابو المحزم کا ایک بیان ہے کہ ہم ایک جو ہے نا جنازے میں شریک ہوئے، تو اس جنازے میں ہمارے ساتھ عظیم صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، مطلب ہمارے ساتھ شریک تھے۔ تو واپسی پر جب ہم آنے لگے جنازے کے بعد واپسی پر، تو نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ جو ہے نا تھکاوٹ سی محسوس ہوئی۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ جا کر آرام کرنے کے لیے کچھ دیر وہاں بیٹھ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی چادر شریف سے آپ کے جو ہے نا پاؤں مبارک سے گرد و غبار یعنی مٹی شریف صاف کرنے لگے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس بات سے منع فرمایا۔ تو اس بات پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان پر قربان جاؤں، انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا اور عرض کی کہ مجھے اللہ کی قسم، آپ جناب کی جو عظمت میں جانتا ہوں، اگر ان سب کو پتہ چل جائے تو یہ آپ کو زمین پر چلنے ہی نہ دیں بلکہ آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیے محترم دوستو کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیسی تعلیمات دی ہیں اہل بیت سے محبت اور عقیدت کی۔ تو یہاں ایک اور چیز بھی میں آپ لوگوں سے جو ہے عرض کرنا چاہوں گا کہ محترم دوستو، میں اکثر دیکھتا رہتا ہوں کہ گھروں میں جو ہے عورتیں مطلب جو ہے نا باقی جو ہے نا قصے ڈرامے دیکھتی ہیں، ایک دوسرے کو سناتی ہیں، آپ ان کو سناتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو یہ کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ آپ جب بھی کوئی داستان سنانے بیٹھیں تو آپ انہیں واقعہ کربلا سنائیں، انہیں بتائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے پورے خاندان اور پورے اہل بیت نے کس طرح ایک عظیم الشان جو ہے نا مثال قائم کی ہے مسلمانوں کے لیے، اور کتنی لازوال جو ہے نا ایک قربانی وہاں پہ پیش کی ہے اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے نانا کے دین کی سربلندی کے لیے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو اہل بیت اطہار کی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔